بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے نسل بشر پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ یہ کہ اپنے محبوب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ختمی مرتبت معلم بشریت ہے، ختمی مرتبت معلم انسانیت ہے۔ آئیں جب تک میرے بات پڑھنے والی شخصیت تشریف نہیں لے آتے، ہم دیکھیں کہ ختمی مرتبت نے ہمیں اس حقیقی معنی میں انسان بنانے کے لیے جو تعلیمات منتقل کی، سب سے پہلی حقیقت جو ہمیں حقیقی معنی میں انسان بنا سکتی ہے وہ علم اور معرفت ہے۔ اس لیے ختمی مرتبت نے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے، ابھی آپ بھی اسلام آباد سے قریب تر ہیں، یہاں پر اکثر آیات اور احادیث کا ترجمہ غلط لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے اسکولوں کے بچوں کورس کی کتابوں میں ایک آیت جو بار بار آپ مسجد میں بھی عام طور پہ لکھی ہوتی ہے، رب زدنی علم، کیا معنی کرتے ہیں وہ کیا معنی پڑھایا جاتا ہے؟ اے خدا ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کس کا ترجمہ ہوا؟ اب میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ معنی کیجئے، ان کو جوڑیے اور دیکھیے کیا معنی بنتا ہے۔ رب اصل میں عربی قاعدے میں ربی، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے یا کو ہٹا دیتے ہیں، رب رہ جاتا ہے۔ اللہم کا رب کا ایک ہی معنی ہے، رب میرے رب، زد فعل امر، زد تو زیادہ کر، نی مجھے، کس چیز میں؟ علم، علم۔ اب آپ میں اساتید بھی بیٹھے ہوں گے تو تین لفظ ہیں، رب میرے رب، زد زیادہ کر، نی مجھے، علم علم۔ کیا معنی ہوا؟ آپ جوڑ لیجئے، اے خدا تو مجھے علم میں زیادہ فرما۔ علم میں اضافہ نہیں ہوتا، انسان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کی حقیقت روح ہے، روح کی زندگی کا نام علم ہے، علم۔ اس لیے ختمی مرتبت نے اپنی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ زور علم اور معرفت کے حصول پر دیا، یہاں تک کہ فرمایا مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں دیکھا دو گروہ ہیں، ایک گروہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے۔ پیغمبر نے دونوں کو دیکھا، مسکرائے، تبسم فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں اچھے عمل میں مصروف ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، مجھے لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ عرض کروں وہ یہ کہ اسلام میں علم کی تقسیم درست نہیں ہے، دینی علم، دنیاوی علم، اس کو قرآن نہیں مانتا، یہ فلسفہ آپ کو ملا نے دیا ہوگا، لیکن دین، اسلام، قرآن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام میں علم کی تقسیم درست نہیں ہے۔ امام صادق نے 35 سالوں میں 4000 شاگردوں کو سارے کے سارے علوم تعلیم دیے، اور علم کیمیا، کیمسٹری، کون ہے اس کے بابا کیمیا کسے کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کس کے شاگرد ہیں؟ امام صادق کے شاگرد ہیں، اور 400 کتابیں لکھی ہیں، اور اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ جملہ لکھا ہے جابر بن حیان نے، کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ پیغمبر کیا علم کی تقسیم درست نہیں ہے، یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم نہ۔ سنیں پیغمبر کے محضر میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے ہم آپ کی گلی میں جو یہودی طبیب، ڈاکٹر، معالج، جو یہودی طبیب رہتا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ اس کی موت ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ پیغمبر نے سنا تو ایک سرد آنکھ کھینچی، صحابی حیران پریشان پیغمبر کا چہرہ دیکھ رہا، عرض کہ یا رسول اللہ آپ افسوس کر رہے ہیں، وہ مرنے والا یہودی تھا۔ پیغمبر نے فرمایا مگر تم نے یہ نہیں بتایا ساتھ کہ وہ طبیب بھی تھا، معالج بھی تھا، اس کی موت سے جو انسانوں کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ سمجھنا اسلام علم کی تقسیم کو نہیں مانتا، ہر علم اسلامی ہے، اور قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے، اور رسول اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی بات اگر پہنچی۔ اب دوسری بات عرض کروں، رسول اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں،
عاقل. عقل کیسے بڑھتی ہے؟ فکر کرنے سے. فکر کرنے سے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا فکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور عجیب حدیث ہے پیغمبر اسلام کی. اگر تفکر نہیں ہے، تعقل نہیں ہے، تو فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا تدبر فیہا. اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو. لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیہا. اس تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں تدبر نہ ہو. پھر فرماتے ہیں رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بس قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم مسلسل تھڑا تھڑ آنکھیں باندھ کر کے قرآن پڑھتے رہیں. جیسے بعض دیہاتوں میں ایک رسم ہے کہ وہ شبینہ پڑھتے ہیں. سنا ہے یہ لفظ آپ نے؟ وہ نماز عشاء کے بعد ایک حافظ قرآن کو لاؤڈ سپیکر کھول کے دیتے ہیں، وہ شروع کرتا ہے بسم اللہ سے، اور پھر 180 کی رفتار سے دھڑ دھڑ پڑھے جا رہے. کیوں؟ کوشش ہے کہ آذان فجر سے پہلے پہلے والناس تک پہنچ جائے. تعجب ہے جس قرآن کو اترتے اترتے 23 سال لگ گئے، آج کا مسلمان چاہتے کہ اسے ایک رات میں پڑھ لے اور آنکھیں بند کر کے برابر پڑھتا چلا گیا. اور جب صبح قرآن ختم کیا تو کہاں کھڑا ہے؟ وہیں جب پچھلی رات کھڑا تھا. اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم پورا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں اور اس میں تدبر نہ کریں. اللہ یہ چاہتے کہ ایک آیت آنکھیں کھول کر پڑھ لیں، ہماری زندگی بدل جائے گی. یہ بات پیغمبر نے یہ بات سمجھائی ہے. یہاں تک کہ ایک پیغمبر کی آخری سالوں میں، مدینے میں آخری سالوں میں ایک جوان پیغمبر کے پاس آیا، کہا کہ حضرت میں نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا اور اسلام کے بنیادی احکام سیکھ لیے، لیکن ہمیں دین کے معارف اور قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وقت دیں. تو لوگ چونکہ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے اس لیے اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ پیغمبر ہر ایک کو وقت دے. تو 9 مسلم افراد کو پیغمبر سینئر صحابہ کے سپرد کرتے تھے. اس جوان کو پیغمبر نے ایک سینئر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سپرد کیا کہ آپ اسے قرآن کی تعلیم دیں. اور 3 دن کے بعد عبداللہ ابن مسعود سے پیغمبر کی ملاقات ہوئی تو پوچھا عبداللہ بتاؤ وہ تمہارا نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ تو چھوڑ کے چلا گیا. پیغمبر نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ وہ تو بڑے شوق سے آیا تھا. کہا یا رسول اللہ پہلے دن جب وہ آیا تو میں نے سوچا اسے کیا پڑھاؤں، تو جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس میں سے میں نے یہ آیت منتخب کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت اسے پڑھائی اور اس کے بارے میں جو جانتا تھا، جو آپ سے سیکھا، سب اسے بتایا. اور دوسرے دن جب وہ آیا تو میں نے کہا پچھلا سبق سناؤ تاکہ آگے پڑھو. تو اس جوان نے کہا پچھلا سبق سن لیں لیکن میں نے آگے نہیں پڑھنا. تو میں نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ آپ تو بڑے شوق اور جذبے سے آئے تھے، پھر کیوں آگے نہیں پڑھنا؟ کہا کل یہ آیت پڑھنے کے بعد جب میں گھر گیا تو ساری رات اس آیت میں تدبر کرتا رہا، سوچتا رہا، اور سحر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں اپنی ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزارنا چاہوں تو گزار سکتا ہوں. یہ سنا پیغمبر کی آنکھیں نم ہو گئی اور فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اس آیت میں اتنی وسعت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، یہ آپ عام طور پہ مجھے تعجب ہوتا ہے جیسے ہی ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو لوگ جھنڈے بناتے ہیں اور لائٹیں لگا کے اس میں پیغمبر اسلام کی وہ جوتی ہے نالین، اس کو پھر ہر جگہ جلسوں میں، جلوسوں میں، گھروں کی اونچائی میں. تو میں یہ سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ کیا پیغمبر ہمارے لیے نالین چھوڑ کے گئے تھے یا ثقلین چھوڑ کے گئے تھے؟ پیغمبر ہمارے لیے جوتے نہیں چھوڑ کے گئے، پیغمبر ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے. لیکن یہ امت کا المیہ ہے کہ ایک پردہ غلاف میں، دوسرا پردہ غیبت میں، ہم دونوں کے فیض سے محروم ہیں. اس لیے اگر کوئی روح مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو آپ کے کمبل کملی کی تعریفوں سے آقا خوش نہیں ہوں گے. عہد کریں. جو افراد بیٹھے ہیں صرف 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ بس آذان فجر کے بعد جب اٹھیں، اس سے پہلے کہ گھر کی خواتین کام شروع کریں،
اس سے پہلے کہ آپ آفس جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، بچے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی کی طرف جائیں، صرف 5 منٹ کے لیے جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے بچوں سے، زوجہ سے، بیٹیوں سے کہے کہ قرآن کھول لیجیے، اور جو ان میں سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اگر آپ خود زیادہ پڑھے لکھیں تو خوب، یا بچوں میں کوئی زیادہ جانتا ہے یا زوجہ، تو کہ ایک آیت پڑھے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیجیے، اور پھر دن میں جب موقع ملے ذرا اس کے بارے میں سوچ لیا جائے، پھر دیکھیں کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں کیا برکت اور انقلاب برپا کرتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ پہلی بات، رسول اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، باشعور دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، رسول اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب حدیث عرض کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کافر ہے، خوش اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، مسلمان ہے، بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ کسی صحابی نے تعریف کی خاتون کی، کہا فلاں بڑھیا ہر وقت تلاوت کرتی رہتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں نمازیں پڑھتی رہتی ہے، بس ذرا بد اخلاق ہے، لوگوں کو دل دکھاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اور باقی اس میں کوئی دوسرا عیب نہیں، ہر وقت دن رات عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، دعا میں۔ پیغمبر نے سنا، فرمایا لا خیر فیہ وہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں اور یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ پیغمبر ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے ہاں مسلمانوں کے جو رویے بن چکے ہیں، مسجد میں، آپ کی عبادت گاہ میں، امام بارگاہ میں، اگر کوئی آپ کے سامنے تھوک دے، آپ مجھے بتائیں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ اگر ہاتھ نہ اٹھایا، اگر اسے زخمی نہ کیا، اگر اسے نقصان نہ پہنچایا، کم سے کم بازو سے پکڑ کے آپ اسے باہر نکال دیں گے کہ جس جگہ بیٹھنے کا تمہیں ادب نہیں ہے، یہاں حق نہیں رکھتے کہ بیٹھو۔ اب سنیں، سنی شیعہ کتابیں، صحیح بخاری کی شرح ہے، اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد، اور صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، امام ابن حجر عسقلانی نے لکھی، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ علی متقی ہندی، امام اہل سنت، انہوں نے بھی لکھا۔ شیعہ علماء نے بھی اس روایت کو لکھا، سیرت اور حدیث کتابوں، تاریخ کتابوں میں۔ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور آپ کی موجودگی میں جہاں ہزاروں صحابہ بیٹھے، ایک عرب بدو آیا اور آ کر پیغمبر اور صحابہ کرام کے سامنے خود کو نیم عریاں کیا اور کھڑے کھڑے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، کسی نے کہا اجازت دیں اس کا سر اڑا دو۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم سب بیٹھو، میں خود اس کے عمل کا جواب دوں گا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ابو ذر جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ۔ ابو ذر گئے، پانی لے کے آئے، پیغمبر نے وہ کوزہ ہاتھ میں لیا اور اس جگہ کو پاک کرنا شروع کیا، اور وہ عرب بدو حیران، پریشان، سرگردان، ٹک ٹکی باندھے برابر پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا، ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ پھر آنکھیں چھلک گئی، آگے بڑھا، قدموں میں گرا، دست ادب جوڑ دیے اور کہا آقا آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا، کردار مصطفیٰ کا۔ ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔